बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब से MKM के वफ्द की मुलाकात हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल इस वफ्द में मौजूद थे और ये एक बड़ी खुशगवार मुलाकात थी और इस मुलाकात को आइंदा के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम करार दिया जा रहा है, इस हवाले से कि एक तो सियासी इत्तेहाद और दूसरी जानिब जो मुल्की मसाइल हैं उस पर मिल बैठ कर हल जो करना है, जो मिल बैठ कर उसका हल निकालना है, उस पर इत्तफाक राय हो जाएगा। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंध के अंदर वो हमेशा हुक्मरान जमात के तौर पर सामने आती है, तो उसको टफ टाइम देने के लिए MKM, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब जमातें जो हैं वो इत्तेहाद करेंगी और सिंध के अंदर एक मजबूत अलायंस बनाया जाएगा। अब ये जो वफ्द ने मुलाकात की है जी, दरअसल इसमें दो पॉइंट्स जो हैं वो मंजर आम पर आए। पहला पॉइंट तो ये था कि जरदारी साहब जो हैं उनकी जमात को कैसे टफ टाइम देना है। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा हुक्मरान जमात बनती है उसको किस तरह से टफ टाइम दिया जाएगा। पहला तो पॉइंट ये डिस्कस हुआ कि एक अलायंस बनाया जाएगा, मजबूत अलायंस, तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक मजबूत अलायंस होगा और माइट बी पॉसिबल, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने इस बारे में पता करवाया तो मुझे पता चला कि जी जो पीर पगाड़ा साहब की जमात है GDA, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी इत्तेहाद का हिस्सा होगी और पीपल्स पार्टी को तमाम जमातें टफ टाइम देंगी। इसी तरह दूसरा पॉइंट ये डिस्कस हुआ कि जो मुल्की मसाइल हैं उस पर मिल बैठकर कैसे इत्तफाक राय किया जाए, उसका क्या हल निकाला जाए, ख़ास करके जो मुल्की मईशत है उसको किस तरह से स्टेबल किया जाए, मुल्की मईशत को किस तरह से चार चांद लगाए जाएँ। तो सर ये सारी बातें डिस्कस हुई और सबसे मेन पॉइंट जो डिस्कस हुआ वो इंतखाबात से मुतल्लिक था कि अब तमाम सियासी जमातों का इस पर इत्तफाक राय हो चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल निकाला है और इलेक्शन कमीशन को इस बात पर पाबंद किया है कि वो जाकर सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख ले और इंतखाबात करवा दे, तो इस पर इत्तफाक राय हो चुका है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में जनरल इलेक्शंस होंगे, जो जमात जीतेगी हुकूमत बना लेगी। तो सर इस पर भी इत्तफाक राय हो गया। खैर ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात के अंदर पहले तो ये पॉइंट्स डिस्कस हुए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से परवेज़ रशीद, मरियम नवाज़, ख्वाजा साद रफ़ीक, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, ये सब शख्सियात मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून की भी टॉप लीडरशिप मौजूद थी, MKM की भी टॉप लीडरशिप मौजूद थी। और जब ये मुलाकात ख़त्म हुई, 1 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात जारी रही, जब ये मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके बाद MKM और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जी हमारी मुलाकात में ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, हमने इन अमूर के ऊपर जो है वो बात की है और हम मुस्तकबिल के अंदर इन चीज़ों का जो है वो ऐलान करेंगे या मुस्तकबिल के अंदर इस हवाले से हमारी ये स्ट्रेटजी होगी। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उन्होंने डिस्कस की हैं, बल्कि इसकी जो डिटेल्स हैं, जब इसकी मज़ीद डिटेल्स पता चलेंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक की जो ये मुलाकात थी ये बहुत खुशगवार मुलाकात थी। इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय है। दूसरी जानिब जी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मजबूत अलायंस बनाया जाए, क्योंकि MKM के पास पीछे ऑप्शन कोई नहीं ना। MKM खाली स्पेस नहीं दे सकती। अगर MKM नून लीग से इत्तेहाद नहीं करती तो वो बतौर अपोजिशन जमात के तनहा हैसियत में अपोजिशन नहीं कर सकती, उसको तमाम सियासी जमातों के साथ ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उनके साथ बैठकर एक स्ट्रेटजी बनानी होगी और वो जो लाए अमल होगा उसके तहत उनको जो है ये इस तरह से सियासत करनी पड़ेगी। अब जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल कह रहे थे कि जी 2013 में हमने जो है वो कराची से नशस्तें जीती और बड़े मार्जिन से जीते, और फिर 2018 में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती वो भी सबने देखा, और जिस तरह से जितवाया गया सर वो भी सबको पता है वो किस तरह से जितवाया गया। कराची से जो है वो तहरीक इंसाफ को आई थिंक 12 से 13 नशस्तें जितवाई गई थी कौमी असम्बली की, तो वो बड़ा सरप्राइजिंगली ये बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए भी। तो इसी तरह जी नवाज शरीफ साहब जो हैं जी उन्होंने आकर तो सियासी धमाका कर दिया।
ایک جانب وہ 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لائے، اب وہ سیاسی ملاقاتیں شروع کر چکے ہیں اور سیاسی الائنس کے والے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، آن بورڈ ہیں۔ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے، مستقبل میں کون اتحادی بنتا ہے، کون مخلوط حکومت بنائے گا، کون اپوزیشن میں بیٹھے گا، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب گھوٹکی گئے اور گھوٹکی میں انہوں نے مہر ہاؤس کا دورہ کیا۔ اب وہ جو مہر ہاؤس ہے، دیکھیں یہ جو سردار علی گوہر مہر ور ہیں، یہ پہلے مہر برادران پہلے بھی پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، اور مہر برادران جو ہیں یہ شروع سے پیپلز پارٹی کے رہے ہیں، لیکن ان کے جب اختلافات ہوئے پھر یہ پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہوئے، پھر جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پیر پگاڑا صاحب کی جماعت سے الیکشن لڑے، اور اب جی مہر برادران نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی جی گوہر پہلے سامت تھی اور علی گوہر خان مہر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسی موقع پر آصف علی زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آصف علی زرداری صاحب کو ایک چیز کا خدشہ ہے، اس خدشے کا اظہار میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دوستوں اور دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ماشاء اللہ لگنا آسان کام نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ماشاء اللہ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دراصل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاء اللہ لگنا آسان کام نہیں ہے، ماشاء اللہ لگانے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کرنی ہیں ان کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ آفیسر بننے کے لیے ماشاء اللہ لگانا پڑے گا، افسر بننے کے لیے ماشاء اللہ لگانا پڑے گا، اور اب یہ آسان نہیں اس صدی کے اندر۔ اب زرداری صاحب کا جو دماغ ہے وہ ہر ٹائم چلتا رہتا ہے، ان کو شطرنج کا کھلاڑی کہا جاتا ہے اور پاکستانی سیاست کے وہ ماہر ہیں۔ اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ کوئی چاہتا ہے کہ ماشاء اللہ لگے۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کا خدشہ ہے، ان کا اندیشہ ہے، ان کے اس بات پر تحفظات ہیں کہ کوئی چاہتا ہے کہ ماشاء اللہ لگے، اور سر ماشاء اللہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ انتخابات نہ ہو۔ دراصل بات تو یہی ہے نا، آصف علی زرداری صاحب کی جو ماشاء اللہ والی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی الیکشن نہیں چاہتا، اور شاید کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا جو وہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس لیے ہٹایا تھا کہ اس سے ملک نہیں چل رہا تھا، ہمیں عمران خان کو ہٹانے کا کوئی شوق نہیں تھا، ہمیں کوئی عمران خان کو ہٹانے کا شوق تھوڑی تھا، اس کو ہٹا کر آئینی طریقے سے حکومت بنائی، عمران خان صاحب کو ہٹا کر آئینی طریقے سے حکومت بنائی۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ نالائق تھا، اس سے حکومت نہیں چل رہی تھی، ہم نے اس کو ہٹا دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آئینی طریقے سے، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے، ایک جمہوری طریقے سے حکومت ہٹائی، ہم نے کوئی دو نمبری نہیں کی۔ زرداری صاحب دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کو بھی جب ہٹایا تھا تو ہم نے اس کو ایک آئینی اور جمہوری طرز عمل کے تحت ہٹایا تھا، ہم نے اس کو غلط طریقے سے نہیں ہٹایا۔ تو آصف علی زرداری صاحب جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، کھچڑی کہیں نہ کہیں پک رہی ہے۔ اور زرداری صاحب جب اس قسم کا اشارہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ کہیں نہ کہیں سے بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ خیر جو انہوں نے بات کی ہے اس کا تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ سر ہوا میں بات نہیں چھوڑے یا وہ ہوا میں تیر نہیں چھوڑے، وہ بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے ایک پرابلم ہے، اور جس طرح ایم کیو ایم کی اور مسلم لیگ نون کی ملاقات ہوئی، دیکھیں پیپلز پارٹی آئندہ مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ بشرطے عمران خان مائنس ہوں اور ان کا نام استعمال نہ ہو، یہ چاہتی ہے پیپلز پارٹی۔ اور وہ پیپلز پارٹی خود کہہ چکی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کرے گی، لیکن اس صورت میں جب مائنس عمران ہوگا، عمران خان صاحب کا نام کہیں پر استعمال نہ ہو۔ عمران خان صاحب فارغ شاہ محمود چیئرمین بنے، بشرا بی بی چیئرمین بنے، کوئی بھی بنے، وہ قبول ہے، وہ قابل قبول ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی عمران خان کی صورت میں، ان کی شکل کی صورت میں کسی طرح بھی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد قائم نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ اتحاد برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دیٹس اٹ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ نے کیا ہے کہ اگر عمران خان کی صورت میں ہی اتحاد کرنا ہے بھائی تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟
کاک نہیں ملنا. تو اسی لیے جو الائنس کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں سیاست جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے. پاکستان کی سیاست بڑی بے رحم چیز ہے. یہاں پر گالیاں دینے والے، وہ جو عمران خان کو گالیاں دیتے تھے، وہ عمران خان کی پارٹی کے ترجمان بھی رہے. وہ فردوس عاشق اوان، وہ فیاض الحسن چوہان، وہ جو اب عمران خان کو باتیں کرتے ہیں، کبھی ترجمان بھی ہوا کرتے تھے اس جماعت کے. فواد چودھری اور بھی اس قسم کے کئی لوگ. تو سر سیاست میں کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ غلام سرور خان جو کہا کرتے تھے کہ جی میں تو تحریک انصاف چھوڑوں گا ہی نہیں، تحریک انصاف تو میری رگوں میں بسی ہوئی ہے، وہ چلے گئے نا IPP میں، استحکام پاکستان پارٹی میں. تو یہ جو سیاست ہے نا یہ بڑی بے رحم چیز ہے. اس میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اس میں ناممکن بھی ممکنات میں شامل ہے. تو سر یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو خدشات ہیں وہ کس حد تک درست ہیں. میں اس بات کو مذاق کے طور پر نہیں لے رہا، کیونکہ اس بات میں کافی حد تک وزن ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ انتخابات نہ ہوں. اب وہ کون چاہتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اس لیے چاہتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھا سکے. زرداری صاحب جو ہیں وہ ایویں نہیں بات کر رہے، وہ بہت سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں. لیکن مستقبل میں ان کا اتحاد عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے کیا ریزلٹس نکلیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.